اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں وقت کی پابندیوں میں جکڑا ہوا ہے۔ سورج اور چاند کو بنایا اور چاند کی منزلیں طے کی تاکہ تم سال اور مہینوں کا حساب لگا سکو۔ جولیس سیزر نے جنوری اور فروری 2 مہینوں کا اضافہ کیا۔ جب مسلمانوں کو اللہ نے عزت دی، حکومت بن گئی، تو حضرت عمر نے صحابہ کو جمع کیا اور سب سے رائے لی کہ ہمارا سال وہ اور سال کا کیلنڈر وہ کیسے بنایا جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہجرت سے بنایا جائے، کیونکہ اسلام کو جو حکومت ملی، عروج ملا، وہ میرے نبی کی ہجرت سے ملا۔ جنوری کا سال نیا آتا ہے تو لوگ شرابیں پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، ناچ گانا۔ ہمارا آتا ہے محرم، تو 27 ذوالحج کو حضرت عمر کو خنجر لگا، اور آگے پھر محرم میں حسینی قافلے کی شہادت ہے۔ قیامت تک امت روتی رہے گی۔ الحمد للہ الذی لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت یدبر الامر من السماء الى الارض یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں وقت کی پابندیوں میں جکڑا ہوا ہے۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب وكل شیء فصلناه تفصیلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے سورج اور چاند کو بنایا اور چاند کی منزلیں طے کی تاکہ تم سال اور مہینوں کا حساب لگا سکو اور اوقات کو تقسیم کر سکو۔ تو ہر زمانے میں وقت کے لیے ایک حساب بنتا رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے رومن کیلنڈر ہوتا تھا جو 21 مارچ سے شروع ہوتا تھا، نیا سال 21 مارچ سے۔ تو اس کے بعد جولیس سیزر، یہ بہت بڑا رومن بادشاہ گزرا ہے، اس نے اس کو تبدیل کر کے جنوری سے سال شروع کیا۔ تو وہ 10 مہینے کا ہوتا تھا وہ کیلنڈر، اس میں جنوری فروری نہیں ہوتے تھے۔ تو جولیس سیزر نے جنوری اور فروری، جنوری جولیس کے نام سے اس نے اس کا 2 مہینوں کا اضافہ کیا، جنوری اور فروری۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے کچھ سال بعد جب عیسائی مذہب بادشاہوں میں پھیل گیا تو انہوں نے وہ رومن جو ہند صحارا تھا وہ مٹا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے اس کو شروع کیا۔ یہ سوائے
ہمارے نبی کے کسی کی پیدائش کی تحقیق کوئی نہیں، اندازہ ہے۔ تو اس کے مطابق انہوں نے عیسوی کا سال شروع کیا۔ جب مسلمانوں کو اللہ نے عزت دی، حکومت بن گئی، عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں خلافت 22 لاکھ مربع میل میں پھیل گئی، تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ کے گورنر تھے، انہوں نے حضرت عمر کو خط لکھا 17 ہجری میں کہ آپ کے خطوط آتے ہیں، احکام آتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا بھائی کداں شروع کرنا ہے تو کداں ختم کرنا ہے، تو ارخ لنا، کوئی ہمارے لیے تاریخ کا نظام بناؤ، کیلنڈر، آج کی زبان میں کیلنڈر بناؤ۔ تو حضرت عمر نے صحابہ کو جمع کیا اور سب سے رائے لی کہ ہمارا سال وہ اور سال کا کیلنڈر وہ کیسے بنایا جائے۔ تو بعض کی رائے تھی کہ اللہ کے نبی کے پیدائش کے دن 12 ربیع الاول سے بنایا جائے، بعض نے کہا فتح بدر سے بنایا جائے 17 رمضان، بعض نے کہا کہ فتح مکہ سے بنایا جائے کہ اس میں اسلام کو شہرت، اسلام کو حکومت ملی مضبوط پائیدار، تو فتح مکہ سے بنایا جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہجرت سے بنایا جائے، ہجری سے بنایا جائے، کیونکہ اسلام کو جو حکومت ملی، عروج ملا، وہ میرے نبی کی ہجرت سے ملا۔ اب ہجرت دیکھنے میں تو کوئی عظیم الشان معرکہ نہیں، بدر کی طرح، خیبر کی طرح، فتح مکہ کی طرح۔ ہمارے نبی قریش مکہ سے جان بچا کر پہلے غار میں وہاں 3 راتیں اور 2 دن گزارے ہیں، اور پھر یکم ربیع الاول کو 27 کی رات، جمعہ رات تھا، جمعے کی رات تھی، آپ اس غار میں داخل ہوئے، کہ جمعہ ہفتہ وہاں گزارا، اور یکم ربیع الاول کو آپ وہاں سے حضرت ابوبکر صدیق کے ایک دوست تھے عبداللہ بن اریقط، جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، ان کو رہبر بنا کر ایک انجان راستے سے مدینہ کا آپ نے سفر شروع کیا۔ وہاں سے اسلام کا جھنڈا بلند ہوتا چلا گیا۔ تو حضرت عمر کو یہ رائے بڑی پسند آئی۔ دیکھنے میں یہ ایک واقعہ ایسا تھا کہ دشمن سے بچ کر جا رہے ہیں، کوئی فتح نہیں ہے، لیکن ساری فتوحات اسی ہجرت میں تھیں، تو یہ طے ہوا کہ ہم اپنے کیلنڈر کو ہجری سے شروع کریں گے۔ پھر یہ ہوا کہ سال کی ابتدا کہاں سے شروع کی جائے۔ اب ایک ابتدا پیچھے سے آ رہی تھی، جنوری، فروری، مارچ، اپریل۔ اب ہم اپنے سال کی ابتدا کہاں سے شروع کریں۔ پھر اس میں کئی رائے آئیں، اسی یوم پیدائش سے، یوم وفات سے، فتح مکہ سے، غزوہ بدر سے۔ پھر حضرت علی نے فرمایا کہ محرم سے شروع کیا جائے، کہ محرم میں محرم سے پہلے 2 مہینے ذوالقعدہ ذوالحج میں سارے عرب کا حاجی آتا ہے مکہ میں، اور ان کو واپس جاتے جاتے یکم محرم ہو جاتی ہے، تو وہ اپنے جب گھروں کو جائیں تو نیا سال لے کر جائیں۔ تو یہ رائے بھی حضرت عمر نے پسند فرمائی، اور یکم محرم سے ہمارے سال کی ابتدا ہوئی۔ تو یہ نیا سال شروع ہو رہا ہے، نیا سال۔ یہ ہمارا دیکھو، وہ جنوری کا سال نیا آتا ہے تو لوگ شرابیں پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، ناچ گانا، کیا غیر مسلم کیا مسلمان نسل
سب اس کام میں لگے ہوتے ہیں۔ ہمارا آتا ہے محرم تو 29 ذوالحج کو 27 ذوالحج کو حضرت عمر کو خنجر لگا، اس نے ابو لولو نے، اور 29 کو آپ کا انتقال ہوا اور آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو محرم سے ایک دن پہلے حضرت عمر جیسی شہادت ہوئی ہے، جو دنیا میں ایک کافر نے کہا تھا، برٹن رسل نے، کہ اگر ایک عمر اور ہوتا تو پوری دنیا میں اسلام پھیل جاتا، جن کے لیے کافروں نے گواہی دی۔ اور آگے پھر محرم میں حسینی قافلے کی شہادت ہے، قیامت تک امت روتی رہے گی اور یاد کرتی رہے گی۔ تو بھائیو، اصل تو ہے کہ ان کی زندگی اپنانا۔ تو اس لیے بھائیو، نیا سال شروع ہو رہا ہے، تو ہم اس نئے سال سے اپنی زندگی کو ابتدا کریں توبہ کے ساتھ۔ تو میں آپ سب سے کہتا ہوں کہ ہم اجتماعی توبہ کریں، تو آپ تیار ہیں؟ تو میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔